ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا ہیپیسٹ مین آن ارتھ، اس دنیا کا سب سے زیادہ خوش آدمی وہ کون ہے، وہ کیسے بنا۔ یہ کتاب ہے، اس کی سمری ہے، اس کے دیے گئے کچھ پوائنٹس ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کی سمری کی طرف بڑھوں اور وہ پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو اسی بک سے ریلیٹ کرتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ واقعہ ایک فرضی ہے جو کہ ہمارے سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہے کہ ایک فیملی تھی جن کے 2 بیٹے تھے۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں والدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور یہ دونوں بیٹے یتیم ہو جاتے ہیں، مگر یہ ہمت ہارے بغیر اپنے آپ کو مضبوط رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کے ایک کامیاب فرد بن کر یہ اجاگر ہوتے ہیں۔ ایک مکان بناتے ہیں، اچھا سامان خریدتے ہیں اور شادی کی طرف بڑھنے کا وہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگتی ہے۔ ان کا سارا سامان، ان کا پورا مکان آگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ بڑا بھائی باہر بیٹھا زاروں کی طرح رو رہا ہے اور اپنے جل جانے سامان پر افسردہ ہے۔ لوگ اس کو حوصلہ دے رہے ہیں، لوگ اس کو تسلی دے رہے ہیں۔ اب سمجھیے نا، اب امیجن کیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہماری کیفیت کیا ہو، اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہوگی جس کی پوری زندگی کی کمائی آگ کی نظر ہو جائے۔ اس کا رونا بنتا ہے، وہ رو رہا تھا اور اپنے سامان پر افسردہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کا چھوٹا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ اس طرف گیا ہے۔ لوگ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک مسجد میں پہنچے جہاں پر وہ بیٹھا سیم آنسو بہا رہا تھا۔ لوگ اس کو بھی دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں کہ بیچارہ بڑا بھائی باہر بیٹھ کر اپنے نقصان پر افسوس کر رہا ہے اور یہ چھوٹا بھائی مسجد میں بیٹھ کر اپنے نقصان کا افسوس کر رہا ہے۔ جب یہ بات اس کے کانوں میں پڑتی ہے، وہ لڑکا جو مسجد میں بیٹھا آنسو بہا رہا تھا وہ کہتا تھا رکیے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بات تھوڑی مختلف ہے۔ لوگ کہنے لگے مطلب ہم سمجھے نہیں۔ کہنے لگا جو میرا بڑا بھائی ہے وہ باہر بیٹھا اس لیے رو رہا ہے کہ جو چیز اس کے پاس تھی اب نہیں رہی، وہ چیز کے چلے جانے، ضائع ہو جانے پر رو رہا ہے، اور میں اس لیے آنسو بہا رہا ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ زندگی، اس پر میں خوشی کے آنسو بہا رہا ہوں کہ اگر یہ زندگی نہ رہتی اور سامان کے ساتھ ساتھ ہم بھی جل جاتے جو کہ ممکن تھا، پھر کیا ہوتا؟ اب ہم ہی زندہ ہیں، ہم کھڑے ہو کر دوبارہ سے وہ چیز بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ وہ چلے جانے پر آنسو بہا رہا ہے، میں بچ جانے پر خوشی منا رہا ہوں۔ لوگوں نے دونوں کی باتیں سنی تو حیران ہو گئے کہ واقعہ ایک جیسا ہے، تو کیا بات ہے کہ ایک بندہ رو رہا ہے اور ایک بندہ خوش ہو رہا ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی یہ کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پریشانیاں حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر حالات تو ایک جیسے تھے، دونوں کا نقصان ہوا، مگر خیالات مختلف تھے اور اس خیالات کے مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں کی اندرونی کیفیت یہ مختلف تھی۔ ایک افسردہ تھا، رنجیدہ تھا، پریشان تھا، رو رہا تھا، اور دوسرا خوش تھا، ہیپی تھا، اس انداز سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو بچ گیا۔ دونوں کے خیالات مختلف تھے تو دونوں کی اندر کی کیفیت مختلف تھی۔ یہ کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ کتاب سکھاتی ہے ہمیں کہ ہمیں خوش کیسے رہنا ہے۔ یہ کتاب جس نے لکھی ہے اس کا نام ہے ایڈی جاکو۔ اس نے اپنی پرسنل لائف سے جو سبق سیکھا کہ کس طرح سے اس دنیا میں خوش رہا جا سکتا ہے، وہ اس نے سارے کا سارا اس کتاب میں لکھ دیا۔ یہ وہ ٹاپکس، یہ وہ پوائنٹس ہیں، اگر میں اور آپ بھی اس پر عمل کریں، یقین کیجئے ہمارے خیالات بھی بدل سکتے ہیں۔ میں نے پھر عرض کروں گا، خیالات بدلنا ہمارے ہاتھ میں ہے، حالات بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حالات خراب ہوتے تھے، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مگر خیالات ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ خیالات اچھے تو زندگی اچھی۔ آئیے چلتے ہیں اس کتاب کے اس 7 گولڈن رولز کی طرف۔ اس کتاب کا جو سب سے پہلا اور گولڈن رول ہے وہ ہے امید۔ جی ہاں، مصنف کہتا ہے اگر آپ کی زندگی میں امید باقی ہے، سمجھ لیجئے یہ دنیا باقی ہے۔ جس کے پاس امید نہیں ہوتی
اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی زندگی ہی نہیں ہے، وہ پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے، وہ بندہ سٹریس میں رہتا ہے، ہر وقت پریشان رہتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جینے کی کوئی امید نہیں۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، اگر آگے بس امید ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے تو پھر آپ کی زندگی ختم کرنے کی طرف نہیں جاتے، بلکہ آپ زندگی کو بنانے اور مضبوط بننے کی طرف جاتے ہیں۔ تو پہلا لیسن کیا ہے؟ امید، پازیٹیو ہوپ۔ آپ کے پاس امید ہونی چاہیے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ دوسرا رول جو اس کتاب میں دیا گیا وہ گریٹیٹیوڈ، یعنی شکر۔ اگر آپ کے پاس جو ہے اس پہ شکر نہیں ہے تو ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس آج ہے وہ کل نہ ہو، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، ناشکری کرنے سے نعمتیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی شکر ادا کرنا سیکھیے۔ یہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی انگلی بھی ہمیں شکر کا درس دیتی ہے۔ اگر یہ انگلی نہ ہو، آپ کی مٹھی پورے طریقے سے بند نہیں ہو سکتی، آپ کے اندر پوری پاور نہیں آ سکتی۔ نہیں یقین تو ذرا کر کے دیکھیے، اس کو کھول کر اپنی مٹھی کو زور سے بند کرنے کی کوشش کیجیے، آپ نہیں کر پائیں گے۔ زندگی کا بڑا لیسن جو ہمیں شکر کے ساتھ باندھتا ہے، اگر آپ اس کو اپنا لیتے ہیں، یقین کریے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تیسرا اس کتاب سے لیا گیا اہم پوائنٹ، معاف کر دینا، فارگیونیس۔ جی ہاں، اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، معاف کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ افراد جو بندے کسی کو معاف نہیں کرتے وہ خوش نہیں رہ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں اس فلاں بندے کے لیے غبار رہتا ہے، اس فلاں بندے کے لیے نفرت رہتی ہے، فلاں بندے کے لیے ایک تنگی سی رہتی ہے۔ اس عالم میں، اس حالت میں آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بندہ کیسے خوش رہ سکتا ہے جس کے دل میں کسی سے بدلہ لینے کی آگ جل رہی ہو؟ اس کی خوشی میں کیسے بڑھوتری ہو سکتی ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ معاف کر کے ریلیکس ہو جائیے۔ آپ کا یہ معاف کرنا اس کے لیے بھی بھلائی کا باعث بنے گا اور آپ کی پرسنل لائف میں بھی آپ کو خوش رکھے گا۔ تو معاف کرنا لازمی سیکھیے۔ اگلا اور چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی، اپنی ذات میں لچک رکھنا۔ یاد رکھیے گا، جو درخت اکڑے رہتے ہیں وہ آندھیوں میں، ہواؤں میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور جو فلیکس کرتے ہیں، جو موومنٹ رکھتے ہیں، جو اپنے اندر لچک رکھتے ہیں، وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ وہ انسان جو کسی بات پر اڑ جائے اور کہے جناب ایسے آخری گل ہے، اس تو بات کچھ ہو ہی نہیں سکتا، جو اپنے اندر لچک ہی نہ رکھے وہ بھی اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر نہیں سکتا۔ تو لچک یہ آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، چاہے وہ فیصلوں میں ہو، چاہے وہ رویوں میں ہو، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے طبیعت میں ہو۔ ایک خوش رہنے والے آدمی کے لیے اپنی زندگی میں فلیکسیبلٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پانچواں پوائنٹ جو اس کتاب میں دیا گیا ہے وہ ہے اپنے ذات میں خوشی داخل کرنا۔ جی ہاں، خوشی یہ اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ جیسے اس واقعے سے ہم نے سیکھا کہ اندر سے جب بندہ پازیٹیو ہوتا ہے تو خوشیاں اس کی طرف رخ کرتی ہیں، لیکن اندر سے ہی وہ نیگیٹو ہے تو اس کی خوشیاں ہوں گی بھی تو اس کو نظر نہیں آئیں گی۔ اندر کی کیفیت کا نام خوشی ہے۔ آپ کے اندر جو چل رہا ہے وہی خوشی ہے، وہی غم ہے۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بندہ ہے جو بیٹا کچھ سوچ رہا ہے، آپ نے اس سوچتے ہوئے بندے کو سوچا کہ یار یہ کچھ میرے بارے میں سوچ رہا ہے، اور آپ نے یہ آبزرو کر لیا کہ یہ بندہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے۔ آپ کی اندر کی کیفیت خوشی والی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے آپ بیل مجھے مار والے معاملہ کیا، اس کی وجہ سے آپ کے اندر کی خوشی جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ اپنے اندر کو ڈٹولئے، خوشی آپ کے اندر ہے، باہر سے نہیں ہے۔ کوئی آپ کے خوش نہیں کر سکتا آپ کو۔ کہا جاتا ہے کہ آپ گھوڑے کو کھینچ کر پانی تک تو لا سکتے ہیں مگر اسے پانی پلا نہیں سکتے۔ آپ کو کوئی لطیفہ سنا کر، آپ کو کوئی چٹکلا سنا کر، کوئی جوک سنا کر خوش کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے، مگر وہ 100% کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ اندر سے نہ چاہیں کہ میں نے خوش ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ خوش رہیے۔ چھٹا پوائنٹ ہے انسانی تعلقات۔ دیکھیے، آپ اس جہان میں رہتے ہیں تو انسانوں کی ضرورت پیدا ہونے سے لے کر قبر تک جانے تک پڑتی ہے۔ تو جب اتنی اہم ضروریات ہے انسانوں سے تعلقات، تو کتنا ضروری ہوگا اپنے جاننے والے، اپنے قریب رہنے والے انسانوں سے تعلقات بنانا۔ انسانی تعلقات جتنے اچھے ہوں گے
آپ کی زندگی اتنی اچھی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس صحت ہے، آپ کے گھر بار بنگلے گاڑیاں سب کچھ ہے، مگر آپ کے گھر میں ہی کوئی انسان نہیں ہے، آپ کی کسی سے بنتی ہی نہیں ہے، نہ دفتر میں، نہ باس سے، نہ ملازم سے، نہ بیوی سے، نہ بچوں سے، آپ اکیلے ہی ہیں تو اکیلے ہی رہ جائیں گے۔ ایسی صورتحال میں بھی آپ خوشی کو نہیں پا سکتے۔ یہ بندہ جس نے یہ کتاب لکھی اس نے یہ سیکھا ہے کہ انسانی تعلقات کے بغیر آپ دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے۔ تو بہت بڑا لیسن ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والے ہر شخص کی قدر کریں، اسے تعلقات بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ ساتواں اور آخری پوائنٹ جو اس کتاب میں دیا گیا ہے وہ ہے نیور گیو اپ۔ جی ہاں، ہمت نہ ہاریں۔ ان سارے کے سارے کاموں کو باندھنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پیشن۔ اگر آپ نے ہمت ہار دی تو سمجھ لیجیے آپ نے سارا کچھ ہار دیا۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے، نشیب و فراز آئیں گے، مگر آپ نے ہمت نہیں ہارنی، لگے رہنا ہے، ٹکے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیسا نکھار آتا ہے۔ اب آپ آبزرو کیجئے گا میرے یہ 7 پوائنٹ جو کہ اس کتاب سے میں نے لیے ہیں، اگر ہر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپلائی کر لے تو کیا اس کی زندگی خوشیوں سے بھر نہیں جائے گی؟ باقی شاید کچھ ایسا بچے گا نہیں جس سے خوش نہ ہوا جا سکے۔ ان پوائنٹس کو لکھ لیجئے، زندگی میں اپلائی کیجئے، خوش رہنے کی کوشش کیجئے، خوش رکھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر لیجئے۔ ایک ہی زندگی ہے، اگر یہ بھی خوشیوں سے نہ گزری تو پھر کون سی زندگی خوشیوں سے گزاریں گے؟ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو یہ پوائنٹس، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک کر کے، شیئر کر کے دوسروں تک اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کتابوں کی سمری، کتابوں سے لیے گئے پوائنٹس آپ تک پہنچانے کا یہ چینل ہے۔ اگر آپ شوقین ہیں کتابوں کو پڑھنے کے، کتابوں کو سمجھنے کے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل نوٹیفیکیشن پر آپ کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئے آنے والی ویڈیو ملتی رہیے۔ اب تک کے لیے اتنا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد